موضوعات و نظریات میرا موضوع ہے، اور دو شعر ہیں ابتدا میں۔ رتب اللسان ان کا تو سارا جہان ہے، خود اپنی شاعری کا وہ ایک آسمان ہے، وہ شاعری کا ایک ستارہ ہے ارجمند، بزم جہاں میں نام ہے ان کا تو سر بلند۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ علامہ اقبال اور شاعری کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے تو بے شک علامہ اقبال یہ بات سمجھتے تھے کہ ایک مومن کو یا ایک شاعر کو کس طرح کی شاعری کرنی چاہیے، اور جو شخص یہ بات سمجھ لیتا ہے تو اس کی شاعری میں آفاقیت آ جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے موضوعات میں بھی آفاقیت ہے، اور وہ موضوع صرف کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری عالم تک ان کے عالمگیریت ہے ان کے موضوعات میں اور ان کے خیالات میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا پیغام جو ہے وہ نوع انسانی کے لیے ہے۔ ان کی تمام تر شاعری جو ہے اس سے ہم اپنی زندگیوں کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی شاعری میں ہمہ وسعت اور زندگی کے مختلف متنوع پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں، اور ان کا کلام اعلیٰ اخلاقی قدروں، انسانی عظمت اور فلسفہ حیات کا آئینہ دار ہے۔ انفرادی سوچ اور اجتماعی فکر، اس کے مسائل، ہماری زندگی کے معاملات، ان کی مشکلات کا حل بھی وہ پیش کرتی ہے، اور انہوں نے بنی نوع انسان کو حیات نو کا پیغام دیا۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ انہوں نے مسلمانوں کے فکر و احساس کو ترجمانی دی، اور آپ نے قوم اور نئی نسل کو توحید و رسالت، معرفت و شریعت اور طریقت کا ادراک دیا۔ اس پر ہم پہلے بھی ہمارے اور بات کر چکے ہیں ہمارے مقررین جو ہیں۔ تو جہاں تک ان کے موضوعات کا تعلق ہے تو اس میں وہ ایک ایسا انسان کو ایسی سمت پر دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ایک انسان جو ہے وہ مرد مومن ہے ان کے ہاں، جس کے گفتار و کردار میں تضاد نہیں ہے۔ وہ ایک عام آدمی کو مرد خدا، مرد مومن، بندہ آفاقی، مرد کامل کے روپ میں اشرف مخلوقات کے مرتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں، سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا مرد مومن جس کے کردار اور گفتار میں کوئی تضاد نہ ہو، حق و باطل میں تمیز کر سکے، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو، اطاعت خداوندی کا پابند ہو، حقوق العباد کی اہمیت سے بہرہ ور ہو، اور جو دلوں کا فاتح ہو۔ تو یہ اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ خود شناسی اور خودی کا اسرار انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا سکھاتے ہیں۔ اے انسان، اپنی ہستی کو پہچان اور اپنی ہستی کو ثابت کر۔ حرکت و عمل، محنت و کوشش اور جد و جہد کو وہ انسان کی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ آپ کا کلام حقیقت پسندانہ موضوعات، معاشیات، مذہبیات، تاریخ اسلام، معاشرت، عمرانیات، سیاست، سماجیات، حکمت و فلسفہ، اقتصادیات، تصوف و شریعت اور عملی نظری مباحث کو بنیاد بناتا ہے۔ آپ کے کلام میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، بلکہ رجائیت ہے، حوصلہ مندی ہے، جرأت ہے، عزم و ہمت ہے، جوش و ولولہ، فکر انگیزی، دردمندی، توانائی، امنگ اور خودداری ہے۔ آپ کے کلام کے بنیادی نظریات، جن کے میں صرف نام یہاں پر لے رہی ہوں: نظریہ خودی، نظریہ خرد، نظریہ انسانیت، نظریہ نجات، نظریہ عقل و عشق اور پیغام ہمت و عمل ہے۔ اقبال کا حسن کائنات جو ہے وہ بھی آپ کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔ نظریہ خودی کے لیے انہوں نے جو نظریہ پیش کیا، خودی کا تصور اس سے قبل یہ تھا کہ ہم اسے تکبر میں اور غرور میں ہم خودی کے تصور کو لیتے تھے، لیکن علامہ اقبال نے اس نظریے کو بدل دیا، اور انہوں نے کہا کہ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں۔ تو کبر و ناز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ خودی کیا ہے، راز درون حیات، خودی کیا ہے، بیداری کائنات۔ اور وہ نظریہ خودی کے ذریعے انسان کو کہتے ہیں کہ اپنی پہچان کرے، وہ نیکی اور بدی میں فرق محسوس کرے۔ اسی طرح ان کا نظریہ خرد جو ہے وہ ہے: گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ نظریہ عشق آپ کا بہت ہی آسان ہے، صوفی ازم سے وابستہ ہے۔ آپ حب رسول اور عشق اللہ کے لیے عشق اللہ کے ذریعے جو ہے مسلمان عالم کو اور پوری دنیا کو اور پوری انسانیت کو جو ہے وہ یکجہتی، یگانگت اور محبت کا سبق دیتے ہیں۔ اور آخر میں کہوں گی کہ شہر سیالکوٹ کے کوکب تھے ارجمند، وہ آسماں پہ پھینکتے تھے فکر کی کمند، شاعر نئے مزاج کے تھے اس میں شک نہیں، ہر ایک شخص رکھتا ہے اس بات پر یقین۔ تو بس میں نے ان کے نظریات کی صرف موضوعات بیان کیے ہیں، تفصیل میں نہیں گئی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا موقع دیا۔